اردو ناول تقسیم کے بعد اردو میں جتنے ناول لکھے گئے اتنے اردو ناول کی تاریخ کے کسی دور میں نہیں لکھے گئے۔ ان ناولوں میں تاریخی، معاشرتی، اخلاقی اور نفسیاتی ہر طرح کے ناول لکھے گئے۔ تقسیم ہند کے بعد بے شمار ایسے بھی ناول لکھے گئے جنہیں ہم فسادات کے ناول کہہ سکتے ہیں، جن میں رامانند ساگر کا انسان مر گیا، ایم اسلم کا رقص ابلیس، رشید اختر ندوی کا 15 اگست، نسیم حجازی کا خاک اور خون، رئیس احمد جعفری کا مجاہد وغیرہ اہم ہیں۔ ان کی مقبولیت فنی عظمت کی وجہ سے نہیں بلکہ جذباتی و تاثراتی فسادات کے ناولوں کے بعد سب سے زیادہ مقبولیت تاریخی ناولوں کو حاصل ہوئی۔ تاریخی ناول نگاروں میں نسیم حجازی، ایم اسلم، رئیس احمد جعفری وغیرہ اہم نام ہیں۔ ان تاریخی ناول نگاروں کے علاوہ تقسیم کے بعد کرشن چندر اور عصمت نے جو کچھ لکھا وہ سب فنی انحطاط کا مظہر ہے۔ بیدی نے ایک ناول ایک چادر میلی سی لکھا، اس میں ان کا انداز بیان اشارتی ہے۔ قرۃ العین کے ناول اس لحاظ سے قابل ذکر ہیں کہ ان میں فن کے نئے نئے میلانات کا عکس ہے۔ اس کی شہرت شعور کی روح کی وجہ سے ہے۔ میرے بھی صنم خانے اور سفینہ غم دل کا موضوع تقسیم ہند اور اس کے اثرات ہیں۔ انہوں نے آنکھ کا دریا لکھ کر اردو ناول کو ایک نئی سمت عطا کی۔ عزیز احمد کے ناولوں میں ایسی بلندی، ایسی پستی میں وہ عریانی نہیں جس کی وجہ سے گرہن پر سخت اعتراضات ہوئے تھے۔ بقول عسکری یہ اردو کا پہلا اجتماعی ناول ہے۔ اس کے علاوہ شوکت صدیقی خدا کی بستی، جمیلہ ہاشمی کا تلاش بہارا، حیات اللہ انصاری کا لہو کے پھول، خواجہ احمد عباس کا انقلاب، شوکت تھانوی، حسن فاروقی وغیرہ نے اچھے ناول لکھے۔ ہمارے عہد کے اچھے ناول نگاروں میں قدرت اللہ شہاب، سلیم اختر، بشریٰ رحمان وغیرہ اہم نام ہیں۔